اور ایک بڑی مزے کی بات یہ کہ حضرت مولانا سید نعیم الدین صاحب مرادآبادی، ان کے سامنے ایک آدمی نے بات کی کہ نہیں جی وہ تو سرکار کا زمانہ تھا، وہ سرکار کا زمانہ تھا. تو آپ نے کہا یہ تیرے باپ کا زمانہ ہے، یہ زمانہ بھی تو سرکار ہی کا ہے. یہ بات اعلیٰ حضرت کو پہنچی کہ فلاں آدمی نے یہ بات کہی ہے. آپ نے ان کو بلایا کہ جس آدمی نے یہ بات کہی ہے وہ پکا ولی اللہ ہے، چونکہ سارے زمانے سرکار کے ہیں، تو یہ زمانہ بھی تو اصحابی کا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا جو میرے کسی صحابی سے بغض رکھے گا وہ ایمان والا نہیں ہے. اب کتنے لوگ اصحاب سے بغض رکھتے ہیں، کتنے اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، اور اہل سنت و جماعت اصحاب سے بھی محبت رکھتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت رکھتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. اور دیکھیے کوئی نہ کوئی ہر زمانے میں پہچان ہوا کرتی ہے اہل سنت و جماعت کی. اس زمانے کی پہچان اہل سنت و جماعت اعلیٰ حضرت ہے، چاہے کوئی سلسلہ نقشبندی ہو، سہروردی ہو، چشتی ہو، ابوالعلائی ہو، چاہے وہ خضری ہو، لیکن جیتنے کے جیتنے بھی ہیں ان سب کے مجدد اور ان پر سب پر سربلندی اعلیٰ حضرت کو ہے. اعلیٰ حضرت کے نام سے نہیں سمجھ سکے اب تک اعلیٰ حضرت. کوئی آدمی سرکار کے نام کے ساتھ کچھ ہیجو کرتا تھا، کسی صحابی نے شکایت کی کہ آپ کو وہ مذمم کیا رہا، یعنی جن کی برائی کی جاتی ہو. آپ نے ارشاد فرمایا وہ کوئی ہوگا مذمم، مجھے تو خدا نے محمد بنایا ہے، میری تو تعریف ہے، میرے نام ہی کے اندر تعریف ہے. اعلیٰ حضرت، ارے مولوی بشارت نے نہیں کہا ان کو، مکہ و مدینہ کے علماء نے ان کو اعلیٰ حضرت کہا ہے، پوری دنیا نے ان کو اعلیٰ حضرت کہا ہے، چونکہ ان کا کارنامہ بہت اعلیٰ اور بلند کارنامہ ہے ان کا. تجھے جانا تجھے مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قائد اہل سنت. آپ نان پارا گئے، ایک جگہ کا نام ہے نان پارا، جہاں کے ہمارے استاد حضرت سید محمد عارف صاحب قبلہ، خدا کرے ان کو شفا ہو. اس جگہ کا نان پارا، نان مانے روٹی، پارا مانے ٹکڑا. آپ وہاں کے نواب نے کہا تھوڑی سی میری تعریف کر دو تو میں آپ کے مدرسے کو کیا نہ کیا کر دوں گا. تو انہوں نے کہا ارے آج کل ہمارے بہت سارے لوگ کہاں کہاں تعریف کرنے کے چلے جاتے ہیں جناب، ایسی جگہوں میں چلے جاتے ہیں جن کو مسلک کا پتہ نہیں کہ مسلک کسے بولتے ہیں، سنیت کس کو بولتے ہیں یہ بھی نہیں وہ جانتے ہیں. سنی وہ، میں ان کسی کو ایسی کو بات نہیں کرنا چاہتا، ایسے شیخ کو یا ایسے میں سجادہ کو جب تک کوئی پوری تحقیق نہ ہو، لیکن کچھ لوگ تلیے ملتے ہیں، سمجھے نا. تو اعلیٰ نے کہا میں گدا ہوں اپنے کریم کا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا اعنان نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس کو محبت، اس کو محبت، اس کو محبت، اس کو محبت. اعلیٰ حضرت محبت رسول کے روشن چراغ کا نام ہے. اصحاب کے مسلک کے ترجمان کا نام اعلیٰ حضرت ہے. بالخصوص حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر چلنے والی ذات کا نام اعلیٰ حضرت ہے. اعلیٰ حضرت غوث پاک کے نائب کا نام ہے، غوث پاک کے جانشین کا نام ہے. حضرت درویش غلام قادر صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک آدمی کو ذکر کیا کہ اس زمانے میں سرکار کے میر منشی کا نام اعلیٰ حضرت ہے. میر منشی ایک درویش نے کہا آپ نے اپنے فتاوی کا کیا نام رکھا ہے؟ مثلا ہم کتاب لکھیں گے تو ہم اس کے آگے برکاتی لکھیں، پتہ چلے کہ میں بھی کوئی چیز ہوں.
یعنی ہم کتاب کے ذریعے اپنا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، یا ہم خطیب ہونے کے ناطے اپنا نام روشن کریں گے، اور ناظم ہونے کے نام انہوں نے اپنی کتاب کا نام رکھا العطایا النبویہ، یعنی سرکار کی عطا، ان کی بخشش، ان کی نوازش فی الفتاوی الرضویہ، فتاوی رضویہ جو ان کی کتاب ہے یہ ان کی نہیں ہے، سرکار کے فرمودات کے مجموعے کا نام ہے، جنہوں نے سب کچھ اپنا سرکار پر نچھاور کر دیا، اس کو اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو ہمارے مدارس ہیں، ان مدارس میں جو فیض برس رہا ہے اعلیٰ حضرت کا برس رہا ہے، مفتی اعظم کا برس رہا ہے، اور اختر رضا خان ازہری کا برس رہا ہے، اور مولانا تحسین رضا خان کا برس رہا ہے۔ خاندان اعلیٰ حضرت اس روئے زمین پر خدا کے ان پیاروں کا نام ہے جو سرکار کے جانثار ہیں، اور ان کے محبت کے جو روشن چراغ ہیں، اس خاندان کا نام خاندان اعلیٰ حضرت ہے۔ میرے دوست، ابھی بہت سارے ہمارے ساتھیوں نے بھی اعلیٰ حضرت کے مسلک کی بات کی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم عملاً ہم ان کے مسلک پر نہیں ہیں۔ میرے ایک جگہ میں رجوری میں ایک مولوی صاحب پر الزام تھا کہ وہ داڑھی کوئی کالی کرتے ہیں یا نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، تو ہم وہ کتاب دیکھ کے گئے، تو میرے ساتھی مجھے لے گئے، میں نے ان کو کہا کہ میں ان پنگوں میں نہیں پڑھتا، جہاں انتشار ہو اختلاف ہو میں جاتا نہیں، مجھے جبرن وہ لوگ، تو ہم نے ان کو منع کیا کہ آپ چپ رہو، ہم ان کی مطلب سپورٹ کر رہے تھے، تو وہ اس طریقے سے گفتگو کر رہے تھے جیسے کہ جیسے ہوتا نا ایس ٹی اور یہ نان ایس ٹی کا، تو میں نے کہا یہ مولویوں کی دنیا الگ ہے، اس میں ایس ٹی ویس ٹی کمار سید ایک ہی ہے، صحیح جب مولوی ہے تو ایک ہی ہے، ایک برادری ہے، تو پھر ہم نے کہا تھوڑا سا گھمانا پڑے گا، جب آپ اتنے تیز ہو رہے ہیں، تو کتاب دکھائی انہوں نے جی، تو ہم نے کہا یہ کتاب میں نے پڑھی ہوئی ہے اعلیٰ حضرت کی، اس میں لکھا کہ جو آدمی یہ ایسا کوئی رنگ جو مائل بسیاہی ہو اور داڑھی کرے کالی، اس پہ نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو کسی جوان نے آپ سے کہا جناب ہم جوان آدمی ہیں تو قبل از وقت داڑھی سفید ہو گئی ہے، تو آپ نے کہا اگر بوڑھے بیل کا سینگ چھیل دیا جائے تو بچہ ہو جائے گا؟ ارے جب انسان بوڑھا ہو گیا اب چھپانے سے کیا؟ مسلک اعلیٰ حضرت بالکل وہ ہے جو سرکار کا فرمان ہے، ہاں، اور جب تک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر ہم قولاً فعلاً اور دلی طور پر اس پر عمل نہیں کریں گے، سمجھ گئے نہیں؟ ہاں، یہ جو چہرے پر نور سننے کے آتا ہے نا، یہ سرکار کی محبت کی وجہ سے آتا ہے۔ اچھا، میں نے بڑے بڑے یہ وہابی اور شیعہ بھی دیکھے، میرے برادری کے لوگ ہیں یہ، تو جو وہ بوڑھا ہوتا ہے نا اس کا چہرہ، اور سننے کا دیکھو آپ کیا بات ہے، یہ سرکار کی جو محبت ہے نا، اندر روشنی جلتی ہے تو چہرے پر آتی ہے، ایمان ہوتا ہے، اور اندر بالکل کالا ہے۔ اچھا، جو وہ بوڑھا ہوتا ہے، جو اس کی چہرہ بھی خراب، اور اس کے قریب بیٹھن جاتے سے بدبو آتی ہے، اگر ناک شاہی ہو کسی سننے کی۔ سرکار نے کیا فرمایا، حسن حسین میرے دو پھول ہیں، تو پھول آپ سنتے تھے کہ جنت کے پھول ہیں، تو پھول کی خوشبو کس کو آتی ہے؟ ارے جس کی ناک درست ہو، جو بالکل صحیح ہو، جس کو کورونا نہ لگا ہو، نزلے کا مریض نہ ہو، تو جس کی ناک بالکل سڑی ہوئی ہو نزلے سے، تو گوبر بھی برابر ہوگا، حلوہ بھی برابر ہوگا۔ تو یہ جو خوشبو آ رہی ہے نا ایمان کی سنیوں کے پاس سے، یہ سرکار کی محبت کی وجہ سے آ رہی ہے، ایمان کی وجہ سے آ رہی ہے۔ بہرحال مجھے بڑی خوشی ہے، ہمارے بہت سارے علماء کرام یہاں تشریف لائے اور دستاربندی میں پہنچے، اور سب سے پہلا جو یہ کام دستار کا کیا نا، یہ میں نے یہاں ایجاد کیا ہے۔ جب مولانا فاروق صاحب ہمارے پاس 2000 کے قریب 2002، اگر 2000 سے 2 سال پہلے ہوتے تو اور منظر ہوتا تاخیر سے،
تو ہم نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ یہ کام کرنا ہے جی، تعلیم کو بڑھانا ہے. تو آہستہ آہستہ ہمارے علماء کی مدد سے یہ کام آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. اور جب تک مدرسے قائم ہیں، تعلیم ہو رہی ہے، معلم موجود ہیں، خطیب موجود ہیں، امام موجود ہیں، اس وقت تک کوئی مشکل نہیں ہوگی، خدا کی رحمتیں نازل ہوں گی. یہ جو خالصہ زمین ہے یا فلاں ہے یا فلاں ہے، یہ جو مصیبت آئی ہے نا، یہ جو لوگوں کے دو رخا پانا نا، ادھر بھی ادھر بھی، کہ میں نے ساتھیوں کو اپنے چھوڑ دیا، نہیں صاحب وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا یزید بھی پڑھتا تھا اور امام حسین بھی پڑھتے تھے، بتا کہ کس کا قرآن صحیح ہے پڑھنا؟ وہ بھی تو پڑھ رہا تھا. تو یہ دیکھو یزیدی کون ہے؟ اگر امام حسین کی محبت ہے تو یزید کے ہاتھ میں ہاتھ ہو گئے. یہ بھی یاد رکھو آپ. حسینی ہے تو یزیدی کے ساتھ کیا، اس کے ساتھ دستپوشی اور یہ کیا فائدہ اس کا ہے؟ بہرحال مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں، لیکن ایک مجھے یہاں، میں اصل میں کئی بار گیا ہوا تھا، ابھی میں نے جو آیت پڑھی تھی نا، میں اس پہ تھوڑی گفتگو کرنا چاہ رہا تھا. تو جب ہم پنجاب پہنچے جلسے میں تو 2 بجے رات، تو وہ آدمی فٹافٹ کھیر لایا. تو ہم نے کہا جو میرے یہ 2 ساتھی ہیں ان کو کھیر کھلاؤ. انہوں نے کہا آپ نہیں کھائے؟ میں نے کہا نہیں ہے. کیوں؟ میں نے کہا ان کے پاس ایک موبائل تھا، اس میں ایک وہ ڈائریکشن سیٹ کی تھی، تو ایک بتاتا لیفٹ رائٹ اور ایک چلا رہا تھا. تو ہم اسی ڈائریکشن پر رات پنجاب میں اپنی جگہ پہنچ گئے. میرے ذہن میں فوراً یہ بات آئی کہ بتاؤ کہ یہ ایک ڈائریکشن جو موبائل میں ہے، اس سے ہم بھولے نہیں، ہم اپنی جگہ پر پہنچ گئے. اب یہ دیکھو کہ یہ ہمارے جو اولیاء کرام ہیں، ہمارے پیران اعظام ہیں، کس طریقے سے ہم کو گھما کے مدینے تک لگا دیا ہے. یہ بھی ایک نیٹ ورک ہے، یہ بھی ایک ڈائریکشن ہے جناب من، اور یہ دل میں ہے. جب دل روشن ہو جاتا ہے پھر یہاں بیٹھا بیٹھا انسان مدینہ شریف دیکھتا ہے. میں حضرت میاں بشیر صاحب کے پاس بیٹھا تھا، میں نے ابھی نماز نہیں پڑھی تھی، بہت ٹائم ہو گیا. تو میں نے دل میں سوچا، کہا نہیں میں نے ان کو کہ نماز کا ٹائم جا رہا ہے، فٹافٹ آپ نے کہا تم اٹھو نماز پڑھو، نماز کو ٹائم جائے. میرے دل میں آیا کہ میں تو پڑھوں گا، اور آپ مطلب دل میں نے ان کو نہیں کہا، انہوں نے کہا ہوں پڑھ کے بیٹھوں. آپ سمجھے آپ میری بات کریں؟ تو جب دل روشن ہو جاتا ہے نا، پھر ساری دنیا اس کے سامنے ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت کا دل روشن تھا، یعنی قلم اعلیٰ حضرت کا تھا اور مفہوم سرکار کا تھا اور الفاظ سرکار کے تھے. اس لیے آج جو بند کی ذہن فتاوی رضویہ ہے، جتنی جگہوں میں فتویٰ دیا جاتا ہے فتاوی رضویہ سے دیا جاتا ہے. اگر سرکار کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوتا تو دیوبند میں فتاوی رضویہ ہوتا، اور لکھنؤ میں ہے، ندوے میں ہے فتاوی رضویہ، ہر جگہ فتاوی رضویہ ہے. کوئی خطیب اس کے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے نہ سنا سکتا ہے. تو فتاوی رضویہ پڑھو، اعلیٰ حضرت کو سمجھو، ان کے دربار میں جاؤ، حاضری دو. خواجہ صاحب کے بھی جاتے ہو تو بریلی میں بھی جاؤ. اگر خواجہ نے اسلام پھیلایا ہے تو بچانے والے کا نام اعلیٰ حضرت ہے. یہ جو سنیت ہے یہ اعلیٰ حضرت کے دم قدم سے ہے. اس لیے ان کے دربار میں بھی جاؤ، ان سے مرید بنو. اور مرید ہونے کے لیے شرط ہے پیر کے لیے کہ وہ متسلب سنی صحیح العقیدہ ہو. یہاں بھی آدمی لا دیا، وہاں بھی. کئی پیروں کو میں نے دیکھا کھانا کھا رہے ہیں، کہاں جی فلاں دیوبندی کھانا کھا رہے ہیں. شیعہ کو تو شیعہ کھانا کھا رہا تو حجی میرا مرید ہے. اور شیعہ تیرا مرید ہے رے، وہابی تیرا مرید ہے. اگر تیرا مرید تھا تو وہابی کیوں ہوا تھا، شیعہ کیوں ہوا تھا؟ شیعہ کے وہابی کے کھانا کھانا حرام ہے، خاص کر ذبیحہ تو بالکل خنزیر سے بدتر ہے. ایک کیا پیر ہے جو خنزیر کی طرح کھانا کھا رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے مسلک پر آؤ، مسلک اہل سنت جماعت کو آپ اپناؤ، اس میں آؤ، علماء کے قریب پہنچو. اور یہ جو راستے سے بھٹکانے والے لوگ ہیں ان کو پہچانو. تم کچھ حکومت کے خریدے وہ لوگ ہیں، یہ بیرون ملک کہ یہ لوگ کہا صاحب وہ اس کا ہاتھ ہے، اس کا ہاتھ ہے. ارے تیرا ہاتھ کہاں سنیوں کا؟ یہ ٹوٹا ہوا کیا؟ یہ ہاتھ کس لیے ہے؟ اس کی مرمت کرو، ایسے خبیث کی. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس جلسے کو کامیاب کرے.
اور جو باتیں میں نے کہی ہیں اگر کوئی ایسی غلط بات ہو میں توبہ کرتا ہوں اور میں استغفار کرتا ہوں چونکہ میں آدم کی اولاد میں سے ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.